اس کے بعد علی صاحب اور عثمان کے کاموں میں یہ ہے کہ ایک صحابی نہیں تھے، مسلمان تھا، ہرمزان، اس کو عمر صاحب کے بیٹے نے قتل کیا. عمر کو جب قتل کیا نا ابو لولو نے، تو عمر کے بیٹے عبد الرحمن ابن عمر تھا اس کا نام تھا ظاہراً، اس نے ابو لولو کی بیٹی کو قتل کیا. تلوار لے کے اس کو بازار میں جو بھی فارس کا آدمی ملتا تھا اس کو قتل کرتا تھا. اس نے ہرمزان کو بھی قتل کیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا. تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا کہ اس سے قصاص لے لو. یہ قصاص بنتا ہے بھائی، تم نے ایک بچی کو قتل کیا، وہ تو قاتل نہیں تھا نا، عمر کا قاتل کوئی اور ہے، ابو لولو ہے. تم نے ابو لولو کی بیٹی کو کیوں قتل کیا؟ اور تمہیں یہ ہرمزان کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ہرمزان ہے وہ بھائی ایک مسلمان ہے، مدینے میں رہتا ہے، پہلے وہ قیدی تھا ایرانیوں کا، پھر وہ مسلمان ہوا. تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ ٹھیک ہے نا. عثمان نے کہا میں کیسے قصاص لے لوں، اب عمر مرا ہے، عمر قتل ہوا، اس کے بعد اس کے بیٹے کو میں قتل کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی انصاف نہیں دیا اس شخص نے. تو پھر علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہی مجھے حکومت ملے سب سے پہلے میں ان کا قصاص لوں گا. تو پھر جو امیر المومنین السلام کو حکومت ملا، تو عثمان کے قتل کے بعد تو عمر کے بیٹے سب فرار ہو گئے، شام گئے معاویہ کے پاس کہ ہم مدینے میں رہیں گے تو ہمیں اپنے خون کا حساب دینا ہوگا. اس طرح بہت زیادہ ہیں عثمان. پھر وہ احد میں سے بھی بھاگے تھے نا اس کا کوئی جہاد بھی نہیں ہے. ہاں اچھا، وہ بھاگنے والی بات کو نا ہمارے علماء پہلے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تو اب ماشاءاللہ جیسا کہ آپ لائیو مناظرہ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ جی وہ بھاگے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم پیچھے ہٹے تھے. اچھا علی صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. آخری سوال ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جب حکومت لی ہے تو اس کے بعد جو فدق ہے اس کو کیا کیا گیا تھا؟ فدق کے معاملے کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جب مولا علی کی حکومت آئی ہے تو وہ مروان کے ہاتھ میں تھا نا، عثمان نے مروان کو دیا تھا اس کو، وہ مروان کے ہاتھ میں تھا. تو ہاں عثمان نے اپنے داماد کو دیا تھا، مروان کو فدق اس کو دیا تھا. وہ پورا وہ ان کا خاندان بڑا امیر ہو گیا تھا نا. عثمان اسی لیے قتل ہوا اپنے خاندان کی وجہ سے. اس نے اپنے جتنے مثلا اب اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، جو علاقے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پہ ہاں وہ لوگ وہاں پہ اپنے جانور وغیرہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، وہ اردو میں کیا بولتے ہیں، گریزنگ کے لیے. تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے خاندان کا ہے، بنی امیہ کا ہے. تو بنی امیہ والے اسے جو وہاں پہ کوئی اپنی اونٹ کو یا اپنے بیر بکری کو وہاں پہ جا کے وہ گریزنگ کے لیے لے کے جائے تو بنی امیہ کو یہ پیسے دینے پڑتے تھے. اور سب گورنر بنی امیہ کے تھے، شام کا گورنر، مصر کا گورنر، عراق کا گورنر، بصرہ، کوفہ، جس طرف دیکھو رہے مثلا وہ یمن، ہر طرف اس نے اپنے خاندان، چچا کے لڑکا، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی اپنے خاندان کے، اور وہ سب چوری کر رہے ہیں. کوئی اگر آتا ہے عثمان کے پاس شکایت کرنے کے لیے، وہ الٹا اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بڑے ناراض ہو گئے، اسی بات پہ عثمان کو قتل کر دی. ٹھیک ہے نا. تو عرض آپ نے کیا پوچھا تھا، سوال کیا تھا؟ میں نے مولا علی کی خلافت آئی ہے تو اس نے فدق بھی اس کو دیا تھا نا، فدق بھی اس نے اس کو اپنے چچا کے لڑکے کو دیا تھا، اپنے داماد کو، مروان کو دیا تھا. پھر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق واپس نہیں لیا. اس کی ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا نا، وہ شہید ہو گئے 4.5 سال کے بعد وہ شہید، اور سب ان کا حکومت جنگوں میں گزری ہے. ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ پچھلے خلفاء کے جو غلط کام ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ خود بھی کہتے تھے، ان کا خطبہ موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اب مجھ سے پہلے جو خلفاء گزرے میں ان کے برے کاموں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے مسلمان جو ہیں ان کو اتنی تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں ان کو کہہ دوں کہ یہاں پہ عمر کی غلطی، یہاں پہ عثمان کی غلطی، یہاں پہ ابوبکر کی غلطی ہے، تو خود سب مسلمان میرے خلاف بغاوت کریں گے. ان کے اپنے جملے. ٹھیک ہے نا. اور صرف میرے پاس کچھ شیعہ رہیں گے، میرے پاس صرف میرے اہل بیت اور میرے شیعہ رہیں گے. اور وہ ایک جنگی حالت تھی. پہلے جمل سے جنگ تھا، پھر صفین اور نہروان والوں، اور آخر تک جنگ کے حالت میں تھے ان کی حکومت. وہ اس طرح کبھی وہ پیسفل حکومت ان کی کہ وہ جنگ کے بغیر کچھ عرصہ گزرا ہو، ان کو سب لوگ ان کی باتوں کو مان لے، ایسا موقع ان کو نہیں ملا. جی ہاں. تو اپنا علی صاحب آخری بات، صرف میں ملت جعفریہ جوائن کرنا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے اس کے لیے یا تو آپ ان باکس میں ٹائم دے دیجیے، کیونکہ میں ان سوالات سے مطمئن ہوں، کیونکہ جو حقیقت ہے اس سے ہم کبھی بھی آنکھیں مطلب بند نہیں کر سکتے. ہمارے علماء نے آج تک ہمیں یہی کہا کہ اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی بناوٹی ایکٹنگ ہے، واقعی میں کوئی ایکٹنگ ہے بھائی؟
میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھوا دیتا ہوں جی. خانہ نہیں سے میں بلانگ کرتا ہوں. نہیں لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر. میں اہل سنت سے ہوں. میرے والد صاحب کا نام نور محمد ہے جو کہ آج سے 2 سال پہلے اہل تشریف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. باقی میری پوری فیملی اہل سنت ہے. ماشاءاللہ. اور میں پہلے اس وقت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, بلکہ کلمہ بھر کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اہل سنت سے ہوں اس ٹائم تک. اللہ آپ کو سلامتی دے. بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین علی ولی اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ رسول اللہ واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي خلفاء الله خلفاء الله وخلفاء رسوله وخلفاء رسوله وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم ومن أعدائهم أتبرأ أتبرأ إلى الله. إلى الله. آج سے میں پنجتن پاک کا آج سے میں پنجتن پاک کا 12 ائمہ کا 12 ائمہ کا شیعہ اور غلام ہوں. شیعہ اور غلام ہوں. ان کی اطاعت کرنا اور ان کی ہدایت پر چلنا ان کی اطاعت کرنا اور ان کی ہدایت پر چلنا میرا دین ہے. میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. اللہ آپ کو نور عطا فرمائے انشاءاللہ. دنیا و آخرت کی سعادت اللہ آپ کو نصیب کرے. تھینک یو سر. بہت مہربانی.